لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابراہیم واسطی علیہ رحمت اللہ القوی نے ایک بار حج کے موقع پر میدان عرفات میں 7 کنکر ہاتھ میں اٹھائے اور ان سے فرمایا، اے کنکرو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ محشر برپا اور حساب کتاب ہو رہا ہے، ان سے بھی حساب لیا جاتا ہے اور حکم دوزخ سنایا جاتا ہے. اب فرشتے سوئے جہنم لیے جا رہے ہیں. جب جہنم کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ان 7 کنکروں میں سے ایک کنکر دروازے پر آ کر روک بن جاتا ہے. پھر دوسرے دروازے پر پہنچے تو دوسرا کنکر اسی طرح دروازے کے آگے آ گیا. یوں ہی جہنم کے 7 دروازوں پر ہوا. پھر ملائکہ عرش معلیٰ کے پاس لے کر حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تو نے کنکروں کو اپنے ایمان پر گواہ رکھا تو ان بے جان پتھروں نے تیرا حق ضائع نہ کیا، تو میں تیری گواہی کا حق کیسے ضائع کر سکتا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان جاری کیا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ. چنانچہ جب جنت کی طرف لے جایا گیا تو جنت کا دروازہ بند پایا، کلمہ پاک کی گواہی آئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جنت میں داخل ہو گئے. اللہ تعالی کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے حاجیوں اور حجنوں، آپ بھی میدان عرفات میں 7 کنکر اٹھا کر کلمہ شہادت یا کلمہ طیب پڑھ کر ان کو گواہ بنا کر واپس وہیں رکھ دیجئے. نیز دنیا میں جہاں بھی ہوں موقع ملنے پر درختوں، پہاڑوں، دریاؤں، نہروں اور بارش کے قطروں وغیرہ وغیرہ کو کلمہ شریف سنا کر گواہ بناتے رہیے. میں بھی حاضرین اور ناظرین کو گواہ کر کے پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باران رحمت کے 9 حروف کی نسبت سے وقوف عرفات شریف کے 9 مدنی پھول. نمبر 1، جب دوپہر قریب آئے تو نہاؤ کہ سنت موقدہ، اور نہ ہو سکے تو صرف وضو. نمبر 2، آج یعنی 9 ذوالحجہ کو دوپہر ڈھلنے یعنی
نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10ویں کی صبح صادق کے درمیان جو کوئی احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات پاک میں داخل ہوا وہ حاجی ہو گیا. آج یہاں کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے. یہ جو نہانے کا میں نے عرض کیا کہ نہانا سنت المؤکدہ، لیکن دیکھیے ایسا نہ ہو کہ احرام میں اس طرح کی بے احتیاطیاں ہو جائیں کہ احرام کی چادر چپک جائے اور سب کو وہ ستر کا حصہ چپکا ہوا چمکتا ہوا نظر آتا ہو، بدن چمکتا ہے، کپڑے پر خاص کر سفید کپڑے پر پانی جائے یا جو بھی لائٹ کلر کے کپڑے ہوتے ہیں نا، پر پانی گرتا ہے نا تو یہ بدن کا حصہ چمکتا ہے. تو اگر یہ رانے چمکے نہیں تو گناہ گار ہوں گے. تو جب بھی اس طرح کا موقع یا بارشیں بھی ہو تو احتیاطوں کی ضرورت ہے. تو اب اگر آپ کو نہانا ہے ضرور نہائیے، موقع ملتا ہے تو تولیے کا جو اوپر آپ کو رکھوایا ہے میں نے مشورتاً، تولیے کا احرام جو ہے نا اس کا تہبند بنا لیں. ناف کے نیچے بالکل کچھ بھی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے، اور گھٹنوں سمیت یہ پورا حصہ. اگر تولیے بھی باریک آتے ہیں، بعض تولیے بھی جالی نما ہوتے ہیں، وہ نہیں چلے گا، موٹا تولیہ. اس سے اگر آپ وہ تہبند بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر ستر نہیں چمکے گا. نیز اگر تولیہ نہیں ہے لٹھے کا تو پھر 2 یا 3 چادریں لٹھے کی اب باندھ لیں. ہاں 3 بھی باندھ سکتے ہیں، 4 بھی باندھ سکتے ہیں، احرام بدلنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اور کوئی مانع نہ ہو. عرفات شریف میں وقت ظہر میں ظہر و عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے، مگر اس کی بعض شرائط ہیں. لہذا آپ اپنے خیموں ہی میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں با جماعت ادا کیجیے آپس میں. مگر ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنی ہے، عصر کے وقت میں عصر اپنے خیموں میں با جماعت ادا کرنی ہے. نمبر 4، حاجی کو آج بے روزہ ہونا اور ہر وقت باوضو رہنا سنت ہے. بے روزہ رکھنا مکروہ ہے حاجی کو عرفات میں. نمبر 5، جبل رحمت کے قریب جہاں سیاہ پتھر کا فرش ہے وہاں وقوف کرنا افضل ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں صحابہ کرام نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وقوف کیا تھا. سیاہ پتھر وہاں بچھا دیے، لیکن ظاہر ہے وہ تو 1,00,000 اور ڈبل 12,000 تھے. تو یہ پورے ایریا میں تو میرا خیال ہے کالے پتھر نہ بچھائے ہوں، یہ تو بہت بڑا ایریا بن جائے گا. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں وقوف فرمایا وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ کالے پتھر یہ ماربل لگا دیے گئے، اور ایک بہت بڑا پہاڑ کا پیس پتھر لوگوں نے دکھایا تھا. اب خدا بہتر جانے کہ یہ وہی پتھر ہے یا نہیں. جو زیارتیں کرواتے نا، یہ جو تجربہ کار ہوتے وہ بتاتے ہیں. وہیں ایک پتھر بتایا تھا، بہت بڑا پہاڑ کا پتھر ہے. وہ بتاتا کہ اس پر کھڑے ہو کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اگر انشاءاللہ ہم ساتھ ہوئے تو میں نشاندہی کروں گا اس کی. یہاں سے سمجھا نہیں سکوں گا، یہاں سے نہیں سمجھا سکوں گا کہ وہ پتھر شریف جبل رحمت کے بالکل نیچے قریب کی طرف تھا. اب خدا جانے وہ پتھر تشریف فرما ہے یا کوئی لے گیا ہے، کوئی نہیں لے جا سکتا، مگر بعض لوگ وہاں ایسے ہیں جو لے جا سکتے ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں لے. بہت منو ٹنو وزنی پتھر ہے. باپو زیارت کی اس پتھر شریف کی. قریب میں جو آپ فرما رہے ہیں وہ جگہ کی نشاندہی تو ہے، کالا ماربل. جی
وہ ہے مگر پتھر نہیں دیکھا بھی. وہ جگہ کی نشاندہی تو کی گئی ہے اور وہاں اسلامی بھائی انہوں نے بھی نہیں دیکھا. اب تو آپ کچھ سوچنا ہی پڑے گا آپ کو. باپو ہم نہیں گئے تھے وہاں میدان عرفات، کیونکہ اس دن یوم عرفات تو نہیں زیارت مشکل ہے، اپنے اتنا وقت نہیں ہوتا اور رش بھی بہت ہوتا ہے حاجیوں کا. اس کے علاوہ بیچ میں زیارتوں پر مینا، مزدلفہ، عرفات کی زیارتوں پر بھی لوگ جاتے، ہم بھی گئے. اس میں آئے تو ناریا ہونا پتھر شریف. انشاءاللہ چل مدینہ میں ہوں گے نا انشاءاللہ. تو جب میں اس طرح کی کوئی مدینہ، جب اس طرح کی کوئی بات کر بھی دوں نا تو پھر جلدی یار مجھے فارغ کر دیا کریں تاکہ ابھی کام بہت ہے. جبل رحمت کے قریب جہاں سیاہ پتھر کا فرش بنا ہے وہاں وقوف کرنا افضل ہے. بعض لوگ جبل رحمت کے اوپر چڑھ جاتے اور وہاں سے کھڑے کھڑے رومال ہلاتے رہتے ہیں. آپ ایسا نہ کیجیے اور ان کی طرف بھی دل میں برا خیال نہ لائیے. آج کا دن اوروں کے عیب دیکھنے کا نہیں، اپنے عیبوں پر شرم ساری اور گریہ زاری کا ہے. دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ آج کا دن اوروں کے عیب دیکھنے کا نہیں، اپنے عیبوں پر شرم ساری اور گریہ زاری کا ہے. یہ مبالغے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آج تو بڑا دن ہے، آج تو یہ مت کرو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ ہم اوروں کے عیب ڈھونڈتے پھریں. دوسروں کے عیب تو دیکھنے ہی نہیں ہے. ایک انگلی اٹھاتے تین اپنی طرف آ رہی ہیں کہ اپنے کو دیکھ کے ساتھ. تو یہاں کے ساتھ مبالغہ ہے کہ یار کم از کم آج تو بچو، اور آج بچنے کے صدقے میں اللہ کرے کہ زندگی بھر بچے رہو کسی کا عیب دیکھنے سے. وقوف کے لیے کھڑا رہنا افضل ہے، شرط یا واجب نہیں. بیٹھا رہا جب بھی وقوف ہو گیا. وقوف میں نیت اور روبہ قبلہ ہونا افضل ہے. نیت کے کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ ویسے وقوف عرفہ میں نیت شرط نہیں ہے، صحیح میں نیت شرط نہیں ہے، ہو جاتی ہے، لیکن ثواب نیت کے ساتھ مشروط ہوتا ہے. اور باہر شریعت وغیرہ میں نیت نہیں دیکھی، مگر افضل ہم تو نیت شاہ نا، نیتوں پر تو اس پہ میں نے کہا لگے ہاتھوں کو الفاظ طے ہو جائیں. کھڑا رہنا افضل ہے وقوف میں، شرط نہیں. اگر بیٹھا رہا جب بھی وقوف ہو گیا، وقوف میں نیت اور روبہ قبلہ ہونا افضل ہے. میرے خیال میں یہ الفاظ بھی چل جائیں گے نیت کے. حکم الہی بجا لاتے ہوئے میں عرفات کا وقوف کر رہا ہوں، یہ الفاظ چل جائیں گے. یہ الفاظ باپو آپ لوگ بھی لکھ لو، اگر کہ حکم الہی بجا لاتے ہوئے میں وقوف عرفات کر رہا ہوں. اور مینا کے لیے پھر یہ نیت تحریر فرما لیجئے کہ اتباع سنت میں مینا حاضر ہو رہا ہوں. اتباع سنت میں 8ویں کی زور سے لے کر 9ویں کی فجر تک 6 نمازیں مینا میں ادا کروں گا وغیرہ. جو جو اس طرح کے کام ہیں اس کی نیتیں کی جا سکتی ہیں. جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب زیادہ ملے گا. حج کا رکن اعظم ادا کر رہا ہوں وقوف عرفہ میں.
غالباً حکم الہی بجا لاتے ہوئے وقوف عرفات کر رہا ہوں. یہ جامع نیت سمجھ میں آ رہی ہے. مزدلفہ کی بھی مزدلفہ میں رات سنت، اتباع سنت میں مزدلفہ میں رات گزاروں گا تو سنت موقدہ ہے. اور حکم الہی بجا لاتے ہوئے مزدلفہ کا وقوف کروں گا. وقت ذہن میں ہو، صبح صادق سے لے کر طلوع فجر سے کے اندر ایک لمحہ بھی اگر مزدلفہ میں گزار لیا تو وقوف درست ہو گیا مزدلفہ کا. ٹھیک ہے. تو وہاں بھی حکم الہی بجا لاتے ہوئے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے مزدلفہ کا. نمازوں کے بعد فوراً وقوف کرنا سنت ہے. موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ میں ہر طرح کے سائے حتیٰ کہ چھتری لگانے سے بھی بچیے. ہاں جو مجبور ہے وہ معذور ہے. چھتری لگائیں تو مرد احتیاط فرمائیں کہ سر سے مس یعنی ٹچ نہ ہو، ورنہ کفارے کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. امام اہل سنت کی خاص نصیحت: بدنگاہی ہمیشہ حرام ہے، نہ کہ احرام میں، نہ کہ موقف میں یا مسجد الحرام میں، نہ کہ کعبے کے سامنے، نہ کہ طواف بیت اللہ میں. یہ تمہارے امتحان کا موقع ہے. عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ یہاں منہ نہ چھپاؤ، اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کی طرف نگاہ نہ کرو. یقین جانو کہ یہ بڑے عزت والے بادشاہ کی باندیاں ہیں، اور اس وقت تم اور وہ سب خاص دربار میں حاضر ہو بلا تشبیہ. شیر کا بچہ اس کی بغل میں ہو، اس وقت کون اس کی طرف نگاہ اٹھا سکتا ہے؟ تو اللہ واحد قہار جل جلالہ کی کنیزیں کہ اس کے دربار خاص میں حاضر ہیں، ان پر بدنگاہی کس قدر سخت ہوگی. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. ترجمہ کنز ایمان: اور اللہ کی شان سب سے بلند. ہاں ہوشیار، ایمان بچائے ہوئے، قلب و نگاہ سنبھالے ہوئے. حرم وہ جگہ ہے جہاں گناہ کے ارادے سے بھی پکڑا جاتا ہے، اور ایک گناہ لاکھ کے برابر ٹھہرتا ہے. اللہ عز و جل خیر کی توفیق دے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ذہن میں رکھیں کہ میدان عرفات جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے. گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دو پہر کے وقت دوران وقوف موقف میں کلمہ توحید، سورہ اخلاص شریف، اور پھر اس کے بعد دیا ہوا درود شریف. اس کے بعد رفیق الحرمین میں لکھا ہوا درود شریف 100 بار پڑھنے والے کی بحکم حدیث بخشش کر دی جاتی ہے. نیز اگر وہ تمام عرفات شریف والوں کی سفارش کر دے تو وہ بھی قبول کر لی جائے. پھر رفیق الحرمین میں لکھا ہوا ہے وہ حدیث شریف، یہ رفیق الحرمین میں صفحہ نمبر 162 تا 169 پر یہ سب تفصیلی دعائیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، دیکھ کر پڑھ لیجیے.
مدنی پھول، صدر الشریعہ بدر طریقہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی میدان عرفات میں پڑھنے کی بعض دعائیں نقل کرنے کے بعد فرماتے اس مقام پر پڑھنے کی بہت دعائیں کتابوں میں مذکور ہیں، مگر اتنی ہی میں کفایت ہے، اور درود شریف و تلاوت قرآن مجید سب دعاؤں سے زیادہ مفید۔ پیارے پیارے حاجیوں، صدق دل سے اپنے رب کریم عز و جل کی طرف متوجہ ہو جائیے اور میدان قیامت میں حساب اعمال کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کیجیے، نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ درستے کانپتے، خوف و امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آنکھیں بند کیے، سر جھکائے، دعا کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف سر سے اونچے پھیلائے، توبہ و استغفار میں ڈوب جائیے، دوران دعا وقتاً فوقتاً لبیک کی تکرار رکھیے، لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك خوب رو رو کر اپنے والدین تمام امت کی مغفرت کی دعا مانگیے، کوشش کیجیے، ایک آدھ قطرہ آنسو ٹپک ہی جائے کہ یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیجیے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار کا وسیلہ اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں پیش کیجیے، حضور غوث پاک خواجہ غریب نواز اور اعلی حضرت امام احمد رضا رحمہم اللہ تعالی کا واسطہ دیجیے، ہر ولی اور ہر عاشق نبی کا صدقہ مانگیے۔ آج رحمت کے دروازے کھولے گئے ہیں، انشاءاللہ مانگنے والا ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل کی رحمت کی گھنگور گھٹائیں جھوم جھوم کر آ رہی ہیں، رحمتوں کی موسلا دھار بارش برس رہی ہے، سارے کا سارا عرفات انوار و تجلیات اور رحمت و برکات میں ڈوبا ہوا ہے۔ کبھی اپنے گناہوں اور اللہ کی قہاری اور اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے بیت کی طرح درزی، تو کبھی ایسے جذبات ہوں کہ اس کی رحمتیں بے پایاں کی امید سے مرجایا ہوا دل گلے نو شگفتہ کی طرح کھل اٹھے۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے جامن میں جے منہ کالے فضل کرے تا بخشے جامن میں جے منہ کالے۔ رفیق الحرمین صفحہ نمبر 171 تا 180 اردو میں دعائے عرفات لکھی ہوئی ہے، چاہیں تو وہ بھی پڑھیں۔ میں یہاں تمام تر
بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو سفر مدینہ کا قصد کر رہے ہیں ان کو ضرور یہ عرض کروں گا کہ یہ دعائیں پڑھ کر ضرور جائیے گا، کیونکہ رب عز و جل کے حضور ہمیں کون سی دعا کس طرح کرنی چاہیے، کیا کلمات ہونے چاہیے، اور کس طرح مطلب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں واسطے وسیلوں کے ساتھ عرض کرنا چاہیے، بہت سارے ایسے، اور پھر کیا 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 مانگنا چاہیے، وہ بہت ساری تفصیلات اس دعائے عرفات میں موجود ہے۔ بلکہ جو بالخصوص جو دعائیں کراتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں دعائیں کرواتے ہیں، جہاں جن کو دعاؤں کا خاص موقع ملتا ہے وہ، اور بالعموم ہر ہی مسلمان کو یہ رفیق الحرمین میں لکھی گئی دعا لازمی طور پر کم از کم ایک بار ہی صحیح پڑھ ضرور لیں۔ انشاءاللہ تعالی صرف پڑھتے جائیں گے نا تب بھی آپ کو رونا آ جائے گا، آپ کے اندر ایک کیفیت بنتی، اللہ نے چاہا تو آپ خود محسوس کریں گے اور آپ کو لگے گا کہ یہ دعا میں پڑھ نہیں رہا ہوں، لگتا ہے کہ یہ دعائیں ساری میں کر رہا ہوں۔ بڑے پیارے انداز سے امیر علیہ سنت نے یہ دعائیں ہمیں لکھ کر دی ہیں۔ ہر ہی اس وقت جو بھی اسلامی بھائی ہیں مدنی چینل پر، جو حاضرین ناظرین ہیں، میں سب کو یہ مدنی التجا کروں گا کہ رفیق الحرمین لیں، اور آپ حج پہ جا رہے یا نہیں جا رہے، دعا ہر مسلمان کرتا ہے اور کرنا پسند کرتا ہے، تو یہ پڑھ لیجئے گا۔ آہوزاری کے ساتھ دعا جاری رکھیے یہاں تک کہ آفتاب ڈوب جائے اور رات کا ہلکا سا حصہ آ جائے۔ اس سے پہلے جائے وقوف یعنی جہاں آپ ٹھہرے ہوئے سے چل پڑنا منع ہے، اور غروب آفتاب سے قبل حدود عرفات سے باہر نکل جانا حرام ہے اور دم لازم۔ اگر غروب آفتاب سے قبل ہی واپس عرفات میں داخل ہو گیا تو دم ساقط ہو جائے گا۔ یاد رہے آج حاجی کو نماز مغرب یہاں نہیں بلکہ عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں مغرب و عشاء ملا کر پڑھنی ہے۔ اے پیارے پیارے حاجیوں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کے سچے وعدوں پر بھروسہ کر کے یقین کر لیجئے کہ آج میں گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا ہوں جیسا کہ اس دن جبکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اب کوشش کیجئے کہ آئندہ گناہ نہ ہو، نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ میں ہرگز کوتاہی نہ ہو، فلموں ڈراموں اور گانوں باجوں نیز حرام روزی کمانے، داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے، ماں باپ کا دل دکھانے وغیرہ وغیرہ گناہوں میں ملوث ہو کر کہیں پھر آپ شیطان کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ جیسے عرض کی گئی نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ میں اب آگے چل کر کوتاہی نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنی نمازیں قضا عمری تھی یا زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی فرض ہونے کے باوجود، یا حقوق العباد جو اپنے سر پر تھے یہ سب اب معاف ہو گئے، جن کا قرضہ لیا تھا اب وہ مانگنے آیا تو کہہ دو کہ میں حاجی صاحب ہوں اب نہیں ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہاں معاف ہونے کا مطلب یہ کہ نمازوں روزوں زکاتوں میں جو تاخیر ہوئی تھی، جیسے قضا چڑھی ہوئی ہے اور یہ تاخیر ہو گئی تھی، یہ تاخیر کا گناہ معاف ہوا۔ اسی طرح حقوق العباد کے معاملات ہیں کہ یہ گناہ جو ہوا تھا اب تک جو یہ اس کا ان معنوں کو معاف ہو گیا کہ اب آپ کو جاتے ہی پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جس کا حق طلب کیا تھا اس کو حق ادا کر دے، معافی مانگنی تھی جس کا دل دکھایا تھا اس سے معافی مانگ لے، نمازیں زکاتیں روزے اسی طرح یہ سب ادا کرنے کی اب صحیح کوشش شروع کر دے۔ یہ قضا ہے، اگر اب تاخیر کرے گا تو نئے سرے سے پھر یہ گناہ آپ کا شروع ہوگا۔ تاخیر سے معاف ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ یہ سارے مٹ گئے خلاص ہو گئے، ورنہ تو لاکھوں روپیہ قرضہ لے کر حاجی صاحب بن کے آ جائے کہ اب تو میں نے حج کر لیا میرا قرضہ معاف ہو گیا، تو یہ قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو عرفات شریف سے جانب مزدلفہ شریف چلیے، راستے پر ذکر و درود اور دعا اور لبیک اور زاری و بکا یعنی رونے دھونے میں مصروف رہو۔ کل میدان عرفات شریف میں حقوق اللہ معاف ہوئے، یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے۔ وہ میدان عرفات میں بعض احتیاطیں ہیں، شاید یہ آگے لکھی ہوں، ہو سکتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو اپنے طور پر جاتے ہیں نا، ان میں تو ہزاروں دیکھیں کہ وہ بیچارے میدان عرفات کے باہر پڑے ہوتے ہیں اور باہر سے واپس چلے جاتے ہوں گے، اندر جاتے ہی نہیں میدان عرفات میں۔ ان کا تو حج فوت ہی ہو جائے گا، جو حج کی نیت سے احرام باندھ چکے تھے، تو یہ تو کہیں کے نہ رہے، بہت حج ان کو آئندہ سال حج قضا بھی کرنا ہوگا۔ لیکن جو جاتے ہیں ان کو یہ عرض کروں کہ اگر نمرا میں مسجد نمرا میں حاضری دیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن مسجد نمرا کا ایک حصہ تو عرفات میں ہے اور ایک بہت بڑا حصہ ہے جو میدان عرفات سے خارج ہے، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہوں گے کہ یہ حصہ میدان عرفات میں شامل نہیں ہے، لیکن میرا گمان ہے کہ وہاں بھی حاجی پڑے ہوتے ہوں گے، تو اس لیے وہ وہاں جو پڑے رہے اور میدان عرفات میں ایک لمحے کے لیے بھی داخل نہیں ہوئے، تب تو ان کا حج ہوا ہی نہیں، تو وہاں پڑے نہ رہیں، بلکہ اصل حصہ جو عرفات کے اندر جو مسجد نمرا کا حصہ ہے اس کے اندر وقوف کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ہمارے پاس پاپا یہاں پر مناظر ابھی وہ جو رکھے ہوئے تھے اب تک جو آپ کو دکھا رہے تھے ہم، اس کی پوری ایک ترتیب بنا کر رکھی ہے کہ کیسے وہ باب المدینہ ایئرپورٹ تک پہنچے، اور ابھی آپ چونکہ عرفات تک پہنچے تو پورے عرفات تک کے پورے مناظر کو ہم نے ایک لائن میں لے لیا ہے۔ اگر آپ کہیں تو دکھا دیں پاپا، تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں یہاں کے حاضرین بھی ان مناظر کو دیکھیں کہ کس طرح باب المدینہ بیت الحجاج سے یہ ٹیکے اور وہ جو ڈراپ تھے وہ قسطوں میں دکھائے تھے، لیکن انشاءاللہ بھی اس کو پوری ترتیب کے ساتھ آئیے میدان عرفات تک کے آپ کو مناظر ترتیب کے ساتھ دکھاتے ہیں، پھر اطمینان سے انشاءاللہ مزدلفہ میں بھی داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کچھ دیر اچھا کے بعد اس سے انشاءاللہ۔ پہلے اپنے عزم کا اظہار کریں، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ عمامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد پر تحریک، سود کے خلاف جنگ۔ چلے مناظر دیکھ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك. محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی. نہ رد کر کوئی التجا یا الہی، اللہ نہ رد کر کوئی التجا یا الہی، نہ رد کر کوئی التجا یا الہی، نہ رد کر کوئی التجا یا الہی، ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی، ہو مقبول ہر ایک دعا یا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا